زمین تے اگی نوح علیہ السلام دے طوفان دے بعد زیتون دا درخت اور سب کے پہلے جتنا درخت جمے وہ کوہتور ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام تھے زیتون دے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے فرمائے 3000 سال تک یہ درخت باقی رہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں زیتون ایک تو سر فائدے دے نفع ہیں ان دے تیل کے نے دیوا جلایا میں دے یہ بطور سالن دے بھی استعمال کیتا میں دے ان دی سر اور جسم تے مالش بھی کریں دی ہے چمڑے دی رنگائی دے کم بھی آ دے اور ایک اگ بھی جلیں دیں اور ادھا کوئی جز بھی بیکار کہیں نہیں حتیٰ کہ اندھی راکھ دنا ریشم دھوتے صاف کتابیں اور حضرات انبیاء علیہ السلام دے مکانے اور مقدس زمین تے درخت جم دے اور ان درخت واسطے 70 انبیاء کرام نے برکت دی دعائیں مانگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس دعائیں کے نبی یہ درخت سرفراز تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک درخت بارے ارشاد فرمائے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ اساں وہ درخت پیدا کیتے جو طور سینا تے نکل دے تیل اور کھان والے واسطے سالم دا کم کھنتے دنیا کے بیجات اللہ کریم نے ارشاد فرمائے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ اور چراغ روشن کیتا ہوا دے برکت والے درخت زیتون کو جو نہ پورب دا ہے نہ پچھم دا ہے در سے ہدایت یہ ہے زیتون ایک بڑی برکتیں والا درخت ہے یہ ہر جا درخت بغیر کی محنت پرورش دے ہوں دے لیکن خاص طور سے ملک شام اور عام طور سے ملک عرب میں ایک درخت بکثرت پایا نہیں ان مقامات سے ان تیل بھی لوگ کثرت دے نال استعمال کریں حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں گوشت مچھی بھی ہی تیل دے تلتے لوگ کھا دیں ان دے تیل کو عربی زیت آدن اور تیل ویچا والا زیاد سرین دے اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے ہے تبرکن کا استعمال کرن کیونکہ قرآن میں ایک مبارک درخت فرمایا گیا 70 انبیاء کرام نے ان برکت واسطے دعا فرمائی ہے لہذا یہ بابرکت ہونا ہے کوئی شک شبہ دی گنجائش بھی کیا نہیں رہی جب بابرکت چیز ہے تو ان یقیناً فائدے نفع بھی نفع ہیں تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک فرمائے